یہاں قبول ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ 5 منٹ مجھے آپ حضرات سے بات کرنی ہے، لمبی تقریر بھی کرنی ہے کیونکہ کچھ تقاضا ہے، مدرسے امتحان ہو رہے ہیں، اور بات کا ایک مسئلہ بتلانا ہے، غور سے سنیں آپ حضرات مسئلہ۔ ایک تو یہ بتلانا ہے کہ کل کو شب برات ہے، شب برات کے تعلق سے کچھ کام وہ ہے جو کرنے کے ہیں اور کچھ کام وہ ہے جو چھوڑنے کے ہیں۔ شب برات میں ہماری جانب سے زیادتیاں بھی ہوتی اور کمی بھی ہوتی ہے۔ دین نام ہے اس چیز کا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اس کے مطابق کیا جائے تو وہ دین ہے، اس کو بڑھا دیا جائے یا گھٹا دیا جائے تو پھر وہ دین سے نکل جاتا ہے۔ شب برات میں ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف روایتیں 13 صحابہ کرام نے تقریباً 17 روایتیں نقل کی ہیں، جن میں شب برات کے تعلق سے کچھ نہ کچھ فضیلتیں بیان کی گئی، اور صرف یہ بیان کیا گیا کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ انفرادی طور پر عبادت کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عام بخششوں کا اعلان کیا جاتا ہے۔ قبیلے بنو کلب میں جتنی بکریاں ہیں، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، ان بکریوں پر جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ اتنے مسلمانوں کی اس رات میں مغفرت فرماتے ہیں، تو بڑی مغفرتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اس رات میں ایک تو عبادت کرنا ہے، اور اجتماعی عبادت نہیں، انفرادی عبادت، گھر میں اٹھ کر کے عبادت کیجیے، تنہا اٹھ کر کے اکیلی مسجد میں چلے جائیے، وہاں جا کر کے عبادت کیجیے۔ ایک تو یہ ثابت ہے اس رات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں قبرستان جانا چاہیے اس رات کے علاوہ بھی، لیکن زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات اس رات میں قبرستان تشریف لے گئے، اور آپ نے حضرات صحابہ کرام کو نہ بلایا اور نہ آپ کی نے اس جانب زیادہ ترغیب دی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس رات میں اگر کسی کا موقع ہو انفرادی طور پر قبرستان جانے کا تو چلے جائیں، ورنہ مسجد میں اور اپنے گھر میں رہ کر کے دعا کریں، اپنے لیے بھی اور اپنے مرحومین کے لیے بھی دعا کریں، اللہ مغفرت فرمائے۔ چلے جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن جائے تو شور شرم کے ساتھ نہیں، پورے مجمع نہیں، بلکہ انفرادی طور پر کوئی چلا جائے تو ثواب ملے گا، اپنے کو بھی فائدہ ہوگا، اور قبرستان میں جو مرحومین ہیں انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور تیسرا عمل یہ ہے کہ اگلے دن یعنی 15ویں شعبان کا روزہ رکھیں، اگر اللہ تعالیٰ موقع دے رکھ سکتے ہیں تو رکھیں۔ بعض علماء نے مستحب کا درجہ اس کو لکھا ہے کہ مستحب کا درجہ ہے، رکھ لینا چاہیے، بہت ثواب ملتا ہے، لیکن باہر کہ اس کو لازم یا واجب نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو رکھے اللہ ان کو فضیلت عطا فرمائیں گے، جو نہیں رکھیں گے وہ فضیلت تو ان کو نہیں ملے گی، البتہ کوئی گنہگار بھی نہیں ہوگا۔ یہ حیثیت ہے ان اعمال کی، یہ کام کرنے کے ہیں، ان چیزیں نہ کرنے کا کام یہ ہے کہ آتش بازی، چٹاخے پٹاخے، ہم اور آپ ہمارے بچے جو کرتے گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، اس گناہ سے ہم کو اپنے کو بچانا ہے، اپنے بچوں کو بچانا ہے۔ اس رات میں اس دن میں حلوے بنانا، خاص قسم کے کھانے تیار کرنا، اس کو عبادت سمجھنا، کوئی اچھی بات سمجھنا، یہ غیر شرعی ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ کو اچھا کھانے اس رات سے پہلے بھی کھا سکتے ہیں، اس رات کے بعد بھی کھا سکتے ہیں، اسی رات میں یا اسی کی شان میں حلوے بنانا، اچھے کھانے تیار کرنا نہ حدیث سے ثابت، نہ قرآن سے ثابت، نہ اعمال صحابہ سے ثابت، نہ تابعین و تبع تابعین سے ثابت ہے۔ اس لیے ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جو کام احادیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کو عبادت کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ ہم سب کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں اپنے اس مدرسے کی بھی، دیگر مدارس کی بھی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ قدردانی کریں گے یہ نعمتیں رہیں گی، ناقدری ہم کریں گے اللہ ان نعمتوں کو چھین لیں گے۔ جزاکم اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔